بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی نمی رات، ڈوبتا دن، زندگی کے وہ واقعات جو کہ محرم میں گزرے، پھر آل رسول کے ساتھ آئیں ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت ہی دلچسپ، سبق بھی، ذکر بھی، تسبیح بھی اور وظیفہ بھی۔ حضرت کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، بہت مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد خود ہی ان کے ہاتھ دھلوائے۔ اب وہ اعراض کر رہے تھے، یعنی بچ رہے تھے کہ اتنے بڑی عظیم ہستی، ہم چھوٹے سے، ساتھ ہی حضرت کے غلام کمبر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے خود ہی ان کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اصل میں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے، حفظ مراتب ان لوگوں نے سیکھا، اور اللہ کے حبیب کملی والے سے اور امت کو سکھایا کہ مرتبوں کا خیال کیا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص بڑا ہے، مقام کے اعتبار سے بڑا ہے، عزت اور وقار کے اعتبار سے بڑا ہے، تو اس کا مقام، اس کا وقار، اس کا احترام کیسے ہے؟ ہمارے بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دنیا داروں کی خوشامد کر رہا، غریبوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ لا علمی ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو حفظ مراتب کا خیال رکھتی تھیں کہ مرتبوں کا کیا خیال ہے، مقام کا کیا خیال ہے۔ وہ کچھ قبائل کے غلام، قبائل کے آقا تھے، یعنی سردار تھے، اور حضور میرے آقا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے چونکہ حضور سے سیکھا تھا حفظ مراتب، اب ان کے ہاتھ خود دھلا رہے ہیں، اور وہ اعراض کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں کہ آپ کے غلام کمبر موجود ہیں، آپ کے خادم، آپ انہیں حکم فرمائیے وہ ہمارا ہاتھ دھلا دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں دھلاؤں گا۔ اب ان کا اصرار بڑھا، ان کی منت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ سردار تھے اپنے قبائل کے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سرداروں کے سردار تھے، علم کے سردار تھے، روحانیت کے سردار تھے، تقوی کے سردار تھے، سجدوں کے سردار تھے، اور آل رسول کے سردار تھے۔ آپ نے زندگی میں شجاعت کو سرداری دی، بہادری کو سرداری دی۔ آپ نے بہترین عقدے پل بھر میں حل کیے اور عجیب فیصلے فرمائے جو دنیا کا کوئی بندہ نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے ہر شعبے کو سرداری دی۔ آخر کار آپ کا حکم ماننا پڑا ان سرداروں کو، جو قبائل کے سردار جنہوں نے کھانا کھایا تھا۔ اب جب انہوں نے ہاتھ آگے کیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ دھلوائے، تو ایک دم انہوں نے پھر ہاتھ کھینچ لیے۔ بولنے لگے حضور آپ ہمارا ہاتھ دور سے دھلوا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی ہے، دودھ تو نہیں ہے۔ میں حضور دودھ ہے۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا ہاتھ دھوئیں، میں راز بتاتا ہوں کہ یہ دودھ ہے یا پانی ہے۔ اب انہوں نے ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ تسلی سے بیٹھے، اور آپ کے خادم کمبر نے وہ برتن اٹھا لیا، دھونے کا، دھلانے کا نظام، نشست پھر لگی۔ تو حضرت علی نے فرمایا تم جو دیکھ رہے تھے سچ دیکھ رہے تھے، اور فرمایا میرے سینے سے جو نور نکلا وہ تمہارے اندر منتقل ہوا، اور نکلا کس وقت؟ جب یہ چھوٹی سی منت کا سلسلہ چلا کہ حضور ہمارے ہاتھ آپ نہ دھلوائیں، آپ کے خادم کمبر دھلوائیں۔ فرمایا وہ توجہات نکلی تو تمہارے اندر آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت نظر آئی جن کو ہر وقت میں دیکھتا ہوں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور تھا جسے تم دودھ کی شکل میں دیکھ رہے تھے۔ یہ انوارات تھے ایک عمل کے، ایک وظیفے کے، ایک تسبیح کے، ایک ذکر کے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ عمل کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے، وہ تسبیح کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 300 سال دشت نوردی کرو،
300 साल सहराओं में फिरो, वीरानों में फिरो, जहाँ हर तरफ जंगल ही जंगल है, दुश्मन ही दुश्मन है, कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं मगरमच्छ, कहीं शेर। दश्त नवर्दी करो 300 साल, और उनमें हर रात क़याम में मुसल्ले पे, और हर दिन रोज़े के साथ। और मैं 300 साल दश्त नवर्दी करो, 300 साल के बाद तुम्हें जो मोती मिलेगा आज वो मोती देने लगा हूं। इंसान की ज़िंदगी 300 साल हो और इंसान 300 साल फिरता रहे जगह जगह, कितनी आजमाइश होगी और कितनी तकलीफ़, और क्या मुजाहिदा होगा और क्या कुर्बानी होगी। आका ने फरमाया, हज़रत अली ने, कि 300 साल दश्त नवर्दी करो। आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने 14 साल चिल्ला काटा, 40 साल जंगल में फिरते रहे और फ़लाँ जोगियों के साथ रहे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया 300 साल दश्त नवर्दी कर, दुनिया फिर, ज़माना फिर, पहाड़ों की गारों में जाओ, वहाँ कुदरत के मज़ाहिर देख, जंगलों में जाओ, वहाँ वीराने भी देख, कुदरत की ताकत भी देख, और कुदरत ने किस किस चीज़ को, किस मखलूक को क्या ताकत दी है। किसी को डसने की ताकत है, किसी को पकड़ने की ताकत है, किसी की फैल जाने की ताकत है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन पे सिर्फ सर रखते हैं, ज़मीन को फाड़ देते हैं, अंदर गुम हो जाते हैं। तो कुदरत में जड़ी बूटियों को देख, आसमानों को देख, ज़मीन को देख। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिकत व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत। ये दश्त नवर्दी कर, दुनिया को देख, पहाड़ों को देख, समंदरों को देख, ज़मीनों को देख। 300 साल, और 300 साल के बाद फिर मैं तुझे एक मोती दूंगा जिसका राज आज तुमने अपनी आंखों से देखा कि हाथ खींच लिया। ये तो दूध है। आपने तो फरमाया था कि पानी से आप हाथ खाने के बाद धुला रहे हैं, और फिर आपने बड़ी सुकून, मलाइमत और शफकत से फरमाया ये राज तुम्हें भी मिल सकता है। तुमने आज देखा है कि नूर से तुम हाथ धो रहे हो और तुमने समझा कि शायद पानी है, और वो नूर था जो तुमने आंखों से देखा। फरमाया ये कैफियत तुम्हारे साथ हर वक्त रह सकती है। हाँ, ख्याल करना, कभी नज़र आएगी, कभी नज़र नहीं आएगी, कभी कुदरत के मज़ाहिर मिलेंगे, कभी हुक्म मिलेगा, हर वक्त नज़र आना ज़रूरी नहीं। फरमाया हर लुक़मे पे बिस्मिल्लाह पढ़ना और हर खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। बस ये राज है, अजब राज है, छोटा सा राज। इन बड़ों ने ये राज दिया। 300 साल फिरता रहे, 300 साल के बाद रूहानियत का निचोड़ निकाल, सारी रूहानियत का निचोड़, सारी विलायत का निचोड़, और कलंदर बन जा तू, गौस के मर्तबे पर पहुंच, कबूलियत के आला मकाम और रूहानियत के आला दर्जे तक तुझे मर्तबा मिल जाए। फिर मिलने के बाद देख तो तुझे सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, और वो मिलेगी कि तू खाने पे हर लुक़मे में बिस्मिल्लाह पढ़। फरमाया, और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। और फरमाया ये चीज़ सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मिल सकती है। वो क्या हस्तियां थीं जिन्होंने राज अपने तक नहीं रखा? वो क्या हस्तियां थीं जिन्होंने विलायत के मकामात और दर्जे सिर्फ अपने तक नहीं रखे? ये वो हस्तियां थीं जिन्होंने इंसानियत का फ़िक्र किया, जिन्होंने उम्मत का फ़िक्र किया, जिन्होंने उम्मत के गम को अपना गम समझा। वो अपना राज लेकर इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, सीनों में लेकर नहीं चले गए, बल्कि इंसानियत को ये राज बता कर गए कि अगर मुझे मानने वाले हो और मेरे साथ मोहब्बत करने वाले हो और मेरे साथ जन्नत के साथ जाने वाले हो, तो फिर कुछ राज ऐसे हैं जो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। और वो राज मैंने आपको बयान किया है, और वो राज यही राज है कि आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि ख्याल करना। आप फरमाते हैं ख्याल करना। लुकमा सामने आते ही उसकी लज्जतों को, उसके ज़ायकों को, उसकी तासीर को नहीं, वो मिलेगी। सबसे पहले हर लुकमे में बिस्मिल्लाह पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लुकमे पे बिस्मिल्लाह पढ़ना।
نور تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے گا اور نور انوارات کی بارش ہو جائے گی، اور نور انوارات تمہاری زندگی میں ایسے دل میں، روح میں، آنکھوں میں، چشموں میں، دماغ میں، حتیٰ کہ آخری لمحوں میں، اور حتیٰ کہ یہ نور تمہاری قبروں میں تمہارے ساتھ جائے گا۔ کھانے کے دوران ولایت مل رہی ہے، کھانے کے دوران نور مل رہا ہے، کھانے کے دوران روحانیت مل رہی ہے، اور یہ نور جس کے ساتھ ملے گا اس کو شفا ملے گی، اس کو راحت ملے گی۔ انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن کا علاج نور ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ نور ہے، یہ نور ہے تمہاری زندگی میں آئے گا، رزق بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی، صحت بڑھ جائے گی، سکون بڑھ جائے گا، نسلوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ نور ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے حیدر کرار ابو تراب کیا فرمایا؟ بس ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھ اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ۔ وہ سردار حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز تو آج تک ہمیں ملی ہی نہیں، اور شکریہ ادا کیا۔ اور ایک سردار کے پاس سرخ دینار یعنی سونے کے سکوں کی، سونے کی ایک تھیلی تھی 500 دینار کی، آپ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے قبول کی کہ آپ نے اتنا بڑا موتی عطا فرمایا، اور شام تک آپ کے پاس نہیں تھی۔ کیوں؟ جو اللہ کا درویش اور فقیر ہوتا ہے وہ طمع نہیں کرتا، ایک دوسرا جمع نہیں کرتا اور منع نہیں کرتا، اور دے دیتا ہے، اور دے دیتا ہے۔ یہ موتی ہے، ان ہستیوں سے یہ موتی ملا ہے۔ آج کے بعد زندگی میں اپنے ہر لقمے پہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، اور کھانے کے بعد الحمدللہ، پھر نور ہی نور ہوگا، پھر رحمت ہی رحمت ہوگی، پھر برکت ہی برکت ہوگی، پھر عطا ہی عطا ہوگی۔ جس طرح وہ سردار حیران تھے، آج پوری دنیا حیران ہوگی اس موتی کو پا کر، اس موتی کو پا کر۔ اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجئے گا، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ راحت، رحمت، عزت، برکت اس نور کے ذریعے ملے گی، اور زندگی کھلتی اور پھیلتی اور پھلتی اور پھولتی، سنبھلتی اور سنورتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔